یہ آواز نہیں جی ٹھیک ڈبل آ رہی. اچھا ٹھیک ہے. صلوات پڑھ لو پاک دی ذات برائے ایصال ثواب بلندی درجات سید نادر شاہ صاحب اور چودھری محمود خان، جملہ مومنین و مومنات و مغفورین و مرحومین دے بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. صلوات سارے صحبہ. آغا صاحب اگے آ جاؤ، پیچھے میں ٹرمبان کو نہیں دینا. پڑھو پڑھو نا آگے تے آؤ. صلوات پڑھو پاک دی ذات باواز بلند. حجت دوراں وارث زمانہ سرکار دے ظہور واسطے باواز بلند صلوات. بانی مجلس چودھری اصغر علی اور انہوں دے فرزند معاونین دی توفیقات دے اضافے واسطے مشکلات دی آسانی واسطے مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی صلوات پڑھو. عظیم عبادت چ بیٹھے ہو، عظیم پرسے چ بیٹھے ہو. جڑیاں جڑیاں دعاواں ذہن چ لے کے اس جلیلۃ القدر بارگاہ چ حاضر ہو، اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بھی صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الحمد نور قلوبنا بمودت ذریت سیدۃ النساء العالمین. صلوات. قال ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی.
صلوات۔ دعا ہے خالق کائنات بحق معصومین علیہم السلام تساں سارے صاحبان دا قدم قدم چل کے اس عظیم بارگاہ حاضر ہونا کائنات دے مالک وارث منظور فرماوے۔ تمام حاضرین دا صفِ ازات حاضر ہونا مطلق العنان مدبر الامور ولی العصر سرکار اپنی عظیم بارگاہ قبول فرمائے۔ کفش بوس عزاداران مظلوم کربلا دی اج دی یہ صفِ ازا امام المنتظر اپنی باب الحوائج بارگاہ قبول فرمائے۔ کیونکہ میرے بعد بھی کافی ہستیاں تشریف فرما نے انہیں اپنے اپنے مقررہ ٹائم مالکن دے فضائل اور مصائب سننے بڑے دانشور لوگ بیٹھے ہو۔ میں جناب دے سامنے ایک عربی دا جملہ تلاوت کیتے۔ کالا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، حسین بادشاہ دا ایک تاریر دا جملہ توجہ فرما رہے ہو۔ لوگ فیس بک تے بھی نیٹ تے بھی جمعے دیاں تقریریں بھی اس جملے دا ایک فکرہ دورین دے توجہ فرما رہے ہو کہ حسین علیہ السلام مدینہ امت دی اصلاح واسطے چھوڑیا جو فرما رہے ہو۔ اے میں جملہ جناب دے سامنے تلاوت کیتے۔ جدہ سخی حسین بادشاہ مدینیوں تیاری شروع کی تھی، اے نہیں ہویا کہ حسین بادشاہ نانے دے شہر نو نانے دے سوابیاں نو دسن تو بغیر مدینہ چھڑ دیتا ہو۔ جڑے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو غور کرے ہو میرے جملے، انج نہیں ہویا، انج ہویا نہیں، توجہ کر رہے ہو سارے۔ جداں امیر شام مر گیا ادھی جگہ تے ادا پتر او آ گیا جس نو اسلام قبول نہیں کرتا، چے جائے کہ وہ اسلام قبول کرے، توجہ فرما رہے ہو۔ خط آ گیا، سخی حسین بادشاہ جدہ ولید بلایا، میں سارا پڑھنا نہیں، اس تاریر تے ایک جملہ پیش کر، علماء بھی بیٹھے دانشور بھی بیٹھے۔ جدہ سخی حسین بادشاہ نانے دی امت انج کیوں نہ کھا اصحابی تے اصحابیاں دی اولاد امت بلا کے انہوں نے دسیا کہ میں اس شہر چ نہیں رانا، میں نانے دا شہر چھڑ کے ٹر جا، اور میں توان پیا دس دا میں ولنا بھی کوئی نہیں۔ گل سنی سارے، میں ولنا بھی کوئی، سب نے سنیا، اور 40,000 دی آبادی آئی مدینے دی، چپ کر رہے ہو، 40,000 دی آبادی، بابا جی 40,000 دی آبادی سارے رسول دے عاشق، انہاں بھی حسین بادشاہ دا جملہ سنیا، جنہ اکھاں نال ویکھی آئی اس سے حسین نو محمد دے موڑیاں تے سوار، انہاں بھی سن۔ سرکار فرمایا میں نہیں آمنا، میں ٹر جانا ہے، میری یہ مدفن نہیں، توجہ، عشق آدھا ہے، عشق دا تقاضا ہے، جڑا آدھے نے اسی رسول دے عاشقاں، عشق دا تقاضا ہے جدہ رسول دے پتر آکھے انہیں میں اتھے نہیں رانا تے نہیں بلنا، حق بنندہ ہی گھر چھڑ کے حسین دے نال ٹوٹا، عشق آدھا ہے، توجہ سمجھ آئی میری بات؟ عشق آدھا ہے جڑے لوگ آدھے نے میں عاشق مصطفیٰ ہاں،
عشق دے انہوں گھر نہیں رہنا چاہیے. جداں اصحاب تے اصحاب دی اولاد نو دس چکے نا حسین اپنا ہجرت کبرا دا موقف، ہجرت صغرا نہیں آکھی، ہجرت کی فرما رہے ہو؟ اے پانی لیا دو بزرگان، صلوات پڑھ لے پاکاں دی ذات. میری گل دی سمجھ آ رہی؟ پھر میرے مولا حسین بادشاہ ہاشمیاں نو کٹھا کیتا، ہاشمیاں نو شجی کٹھا کر کے حسین بادشاہ فرمایا میں جاننا تساں جرت اچ سارے علی ہو. نہیں سارے ہم سمجھ آئی میری جملے، جرت اچ بہادری شجاعت اچ تسی سارے علی ہو. جنہ بہادریں اچ محمد حنفیہ جائے بادشاہ بھی موجود، سرکار جعفر تیار دے بہادر پتر عبداللہ بھی موجود. توجہ فرما رہے ہو؟ سرکار علی بادشاہ دے او پتر جڑے کمرو بنی ہاشم، جڑے سارے ہاشمیاں دے چان، انہاں ہاشمیاں دا بھی چانے جدا کلمہ بندے نہ پڑھن تے مسلمان نہیں بڑھتے، انہاں دے بھی چان وہ بھی موجود. سرکار نے اپنی ساری بات سنائی، ایک کئی باری سنا تو سن، میں اپنے جملے تے آگے. جدہ سرکار محمد حنفیہ ملے سخی حسین بادشاہ، یہ سارے ہاشمی شیر، سارے ہاشمی بہادر سخی حسین بادشاہ نو امام بھی من دیان اور وقت دا محمد بھی من دیان. توجہ نہیں ہوئی میرے جملے تے؟ امام بھی من دیان، وقت دا محمد بھی من دیان، وقت دا علی بھی من دیان. کوئی بھی ہاشمی انہاں دے سامنے انہاں دی گل نو رد نہیں کردا. توجہ نہیں ہوئی میرے جملے تے؟ رد نہیں کردا. جدہ سخی حسین بادشاہ محمد حنفیہ بادشاہ نو ملے، سرکار محمد حنفیہ قدمہ تے ہاتھ رکھ کے اتنا روئے، ساریاں سنی نہیں، بڑے روئے، اکھیں چو آنسو. سخی حسین بادشاہ فرمایا میں مظہر العجائبات دا مظہر العجائبات پتر حسینہ، میں تیرے دلان دے راز جانتا، جیڑے تیرے ذہن اچ خیال آ رہے پورا عرب دشمن ہے تے میرا امام، میرا وقت دا محمد، میرا وقت دا علی اپنے پردہ دارانو نال لے کے آئے نانے دا شہر پہ اچھڑ دے. اے جدہ خیالات سارے بیان نہیں ہو سکتے، انہاں سارے خیالات نو سامنے رکھ کے سخی حسین بادشاہ ایک تحریر لکھی اپنے بھرا محمد حنفیہ دے نام. توجہ غور کر لیا سارے. تحریر لکھی نجم شاہ جی، تحریر کیڑی لکھی وہ بہت لمبی ہے، ٹائم نو مد نظر رکھتے ہیں. ایک جملہ پڑھا، انما خرجتو لطلب اصلاح امت جدی، میرا بھیرا میں اس واسطے مدینہ پہ اچھڑ کہ میں اپنے نانے دی امت دی اصلاح کرا. اللہ اے لوگ جملہ دیں کہ حسین اصلاح کرن واسطے امت دی نکلے. بھائی جی سوال ہے میرا ملت اسلامیت اصلاح جد بھی ہوندی ہے کسے خرابی دی ہوندی نہیں. بھائی غور ہویا، جنہیں غور کیتا ہے وہ بولے ہو ضرور تے سر لائے ہو. اصلاح ہمیشہ مولانا صاحب خرابی دی ہوندی، جیڑی پہلے ہی ٹھیک ہوئے ادھی اصلاح نہیں ہوندی. فرمایا لطلب اصلاح امت جدی، بھائی میں اپنے نانے دی امت دی اصلاح کرن وینا.
خرابیاں دی اصلاح کرن واسطے اے بات کیڑی کیڑی خرابی موجود ہائی مدینے توجہ خرابی جیڑی بھی موجود ہائی اس وقت مدینے بندیاں پوری امت تک پہنچائی نہیں پتہ نہیں کہیں سمجھیے بات یعنی 40,000 دی آبادی جتھوں تک اسلام پھیلائی امت رسول آئی سب نو پتائی کہ خم غدیر تے دین مکمل ہوئے بہت اچھے خم غدیر تے دین مکمل ہے الیوم اکملت لکم دینکم اتھے دین مکمل ہوئے جسے دین مکمل ہو گیا دین اچ کوئی کمی نہیں رہی دین داریں چ خرابی بنی تا معصوم نو اصلاح کرنی پائے گئی بہت اچھے جنہ میری گفتگو تے غور فرمائیں اگلا جملہ کہہ رہے ہیں 40,000 دی آبادی سارے عاشق رسول اس صرف حسین نے اصلاح کی تھی نہیں صرف حسین بادشاہ اصلاح نہیں کی تھی جدہ نبیوں دے سلطان تیرے تے میرے نبی پردہ فرمایا 24-25 سال علی بادشاہ چپ کر کے امت دی اصلاح کر دے رہے او اعلان تے یاد کرو او میں جنوں محمد مولا کہہ کے گیا ہے مرحبا مرحبا جنہیں غور کیتے او میں علی ہاں جنگ نہیں کرنی دین مکمل ہو گیا پھر اصلاح کر دیاں علی امت دی اصلاح کر دیاں ٹائم نہیں کہ میں وضاحت کرا کہیں دن لگ جان امت دی اصلاح کر دیاں علی بادشاہ ان خاموش ہوئے توجہ کہ امت انہاں دے گھر تک پہنچ گئی پتہ نہیں کہیں سمجھیے بات ہوئی میں صدقے ہوا بھائی سردار ان اصلاح کی تھی خفیہ انداز جیویں میرے تے تواڈے نبی 40 سال چپ کر کے خاموشی نال توحید دی تبلیغ کی تھی مکے جیڑے پیو نو صادق نائے من دے محمد دی 40 سالہ تبلیغی چنا کیا صادق بھی محمد ہے بہت اچھے امین بھی محمد ہے اے خاموشی نال علی بادشاہ بڑے غور نہ سن رہے ہو میں مطمئن نہ میری آج دی تقریر نہ رہی ہے نہیں میرا دل ہے میرا پیغام پہنچے کہ علی بادشاہ 23-24 سال ایویں دور محمد مصطفیٰ تو بعد جی میں دین تے گزری ایویں علی تے گزری پھر ایسی اصلاح کی تھی علی بادشاہ حد ہو گئی مسلمان اجاں تک نہ سمجھے حسنین شاہ جی اجاں نہ سمجھے علی بادشاہ اصلاح کر دے رہے کہ امت دی اصلاح ہو جائے امت اس اعلان نو سمجھ جائے جیڑا میرے نبی سنایا لیکن پھر مسلمانہ نے علی نال جنگ کرنی شروع کی تھی اللہ اکبر علی بادشاہ او جنگ مسلمانہ نال اصلاح دے طور تے کی تھی لے طلب اصلاح امت جدی حسین دا فرمان اس ساریاں جنگاں اصلاح امت واسطے کی تھی پھر جدہ ظاہری طور تے انہاں خلیفہ بنا لیا توجہ اسی قصور ہی ساڈا اے شیعہ دا اسی محمد دے قول نو یہ بھی سینے چ رکھے اسی ہن بھی علی نو بلا فصل خلیفہ من دے ان آکھیا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا پوری امت نو میرے تے تیرے نبی مولا دے حوالے کیتا ہے جیڑا ہون بھی مولا نو منے گا وہی مولوی ہوئے گا اور کوئی نہیں ہوئے گا توجہ فرما رہے ہو اگلا جملہ میں جس واسطے ساری محنت کر رہا ہوں سرکار علی بادشاہ بھی امت دی صلاح واسطے اتنیاں تکلیفاں برداشت کی تھی کہ حسنین دی مانو ضرباں لگ دیاں رہیاں اصلاح امت واسطے خاموش ہے پھر حسن بادشاہ دے جنازے تے تیر لگے پھر بھی ہاشمی امت دی صلاح واسطے چپ رہے توجہ فرما رہے ہو ہون ایسا موقع بنیا
جداں یزید نے اعلان کیتا میں خلیفۃ المسلمین، توجہ فرما رہے ہو، بندیاں بیعت کر لئی، آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک ہر دور شیطان دا بھی نمائندہ رہے ہے تے رحمان دا بھی نمائندہ رہے ہے، ہن بھی پردہ غائب وچ رحمان دا نمائندہ موجود ہے۔ اے امت رسول عاشقان مصطفیٰ ویکھتے سہی، جڑا حسین کو بیعت پہ منگ دے دا کردار اسلام والا ہے، توجہ فرما رہے ہو، میرے جملے تے غور نہیں ہوئی۔ حسین بادشاہ فرمایا میرے جیا، توجہ، تیرے جی دی بیعت نہیں کر سکتا۔ اتھے آخری جملہ میرا ٹائم مک گیا۔ لے طالب حسین فرمایا انما خرجتو لے طالب اصلاح امت جدی، کہ محمد انفیہ بیرا رونا، میں اپنے نانے دی امت دی اصلاح واسطے پردہ دارانو بھی لے چلیا تے 18 دنہ دے علی اصغر نو بھی لے چلیا۔ مرحبا۔ میں پہلے گزارش کی تھی، جڑے سنی بیرا بیٹھے ہو مجلسیں چاویا کرو، مجلساں ایسا پیغام ہے جس مجلس عزا ہے، رون والی مجلس، کربلا وے جڑا ظلم ہویا ہے ادھے چ رون دا نا ہے مجلس، اور اللہ دا جتھے ظلم ہوئے اتھے چپ نہ کرو، ادھے خلاف احتجاج کرو۔ ظلم جڑا کربلا ہوئے، کربلا دے ظلم دے خلاف احتجاج کرن والی جگہ دا نا ہے مجلس عزا، اسے چ ضرور آ۔ اور جڑی امت دیاں خرابیاں او خرابی اعمال دی خرابی نہیں، توجہ نہیں ہوئی، اعمال دی خرابی نہیں، نماز سارے پڑھ دیاں، روزے دی خرابی نہیں، حج زکات دی خرابی نہیں، سب تو وڈی خرابی یہ آئی معصوم نو جھٹلایا گیا۔ بہت اچھے، معصوم نو جھٹلایا گیا۔ معصوم نو جھٹلانا خدا نو جھٹلانا ہے۔ اے نحنو صفات اللہ دے مصداق نے محمد و آل محمد۔ حسین بادشاہ امت دی صلاح واسطے مدینہ چھڑیا، پھر آئے مکے۔ مکے 2-3 دن نہیں رہے، 28 رجب نو مدینہ چھڑیا۔ دکھ لگ دے جدہ 28 رجب واقعی دے نا، تے مسلمانہ نو پتہ ہی نہیں لگتا 28 رجب کے ہوئے۔ اتھے نجم شاہ جی کی جملہ میں امت واسطے کہہ رہے ہیں، 27 رجب امت نو یاد ہے، وہ معراج والی رات نہیں بھئی سمجھ آئی تو سبھی خاموش ہیں۔ 27 رجب رسول دے عاشقاں نو یاد کہ معراج ہوئی 27 نو، وہ فضیلت دی رات۔ 28 رجب مدینہ اجڑ گیا، ایدی خبر اجاں تک مسلمانہ نو نہ آئی۔ 28 رجب نو مدینہ چھڑیا، مکے آئے۔ آخری میرا جملہ بس بیان کراں، مہمانہ نو ٹائم۔ مکی 1-2 دن نہیں رہے، شعبان، رمضان، شوال، زکات، ذی الحج۔ ذی الحج جس دن تسی مسلمانوں حج پڑھ دیو، آگے میرے تو بعد پڑھنے والے علامہ صاحب، توجہ ہے میرا جملہ، جداں حج پڑھ دیو نا 14 لکھ لا کے جان دیو، جس دن حج پڑھ دیو اس دن حسین مدینہ چھڑ دیو، حج نہیں پڑھیا۔ پھر اپنے ہجرت مکہ تو بعد پہلے حسین بادشاہ اوہ جملہ جڑا میں پہلے درایا، لطالب اصلاح امت جدی، کوفیاں دا 12,000 خط آیا کہ سن مبلغ دی ضرورت ہے۔ ہائے سخی حسین بادشاہ،
جنہاں دے دھوکھے تو پہلا واقفان جنہاں کوفے یتیم کیتا سادات نو امت دی صلاح واسطے اپنے اس ہاشمیاں دے شیر نو بھیجیا کوفے نال دو دے پتر بھی بھیجے صدقے ہوا ہاشمیاں دے شیر عقیل دے چان مسلم نو فرمایا تو میرا سفیر ہیں امت دی صلاح واسطے جنہاں نو میرا جملے یاد نے تقریر دے امت دی صلاح واسطے تساں جاؤ کوفے میں ویسا انہاں پردہ داراں نو نال لے کے جڑیاں گھروں کدے باہر نہ آیا دو پتراں نو نال لے کے میں سارا نہیں پڑھنا مہمان میرے پڑھن والے آ گئے میں بانی ہاں جداں کوفے آئے بیعت ہو گئی دو پتر نال ایک دی عمر 4 دوسرے دی 6 سال بیعت ہو گئی گورنری بدل گئی ابن زیاد گورنر بن گیا اس آمدیاں خطاب کیتا کہ جس گھر مسلم ہوئے اس گھر نو اگ لا دے جس گھر مسلم ہوئے اس گھر نو اگ لا دے ان کوفی ڈر گئے عبید اللہ ابن زیاد دے ظلم تو کوفیاں دروازے بند کرنے شروع کیتے نماز فجر پڑھائی ہزاراں دی تعداد وچ نمازی ظہرین پڑھائی سینکڑے پتہ نہیں کون سمجھے گا جدہ مغربین پڑھائی کلے مسلم رہ گئے انج ڈر گئے کوفی دو پتر نال پترانو نال لے کے جس سرور شاہ جی دروازے تے آندے انو دروازہ بند ہو گئے دائی ایسا گھر نو آگ نہیں لوانی دو روایتاں ایک روایت کہ قاضی دے گھر شہزادیاں نو رکھی ایک روایت ہانی بن عروہ دے گھر ایک سنی عالم لکھے وہ دے اے میں نہ مندہ کہ ہانی بن عروہ دے گھر مسلم شہزادے چھوڑن گئے ہون ہانی بن عروہ دے گھر دے چون پاسے فوج دا پارا ہائے ہائے سمجھ آئی جے میرے جملے سنی عالم لکھ دے شہزادیاں نو گلی دے چوک اچ بٹھا کے پتہ نہیں کہیں سمجھی یہ بات اے او شہزادن جنہ دے نانے علی دی کوفے حکومت رہیے گلی دے چوک تے بٹھا کے منہ چوم کے ہاتھ چوم کے جدہ ٹرن لگے نا شہزادے دے چہرے تے دید پئی سرکار مسلم پھر پترانو نال لایا ہاں نال لا کے پیار کیتا میں صدقے ہوں واسدی کئی واری ٹرے کئی واری پیار کیتا جدہ شہزادیاں ڈٹھے نا بابے نو شہادت دی جلدی بہویں صدقے ہوا ایک بے نو آدھے نے اکھاں بند کریے بابا سمجھ جائے میرے پتر سام گئے نے اللہ اکبر شہزادہ اکھاں بند کی تیاں پیو بیٹھے ہو میرے سامنے ایمیں پترہ نو ہاں اللہ کے پیار کر کے وڈے پتر دے سینے تے چھوٹے دا ہاتھ رکھے ہائے میرے اللہ ایویں رکھ کے تے پتران دے دووے سر گود وچ رکھ کے پڑے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سرکار مسلم اصلاح دی بات کر رہے ہیں عنوانی میرا اصلاح امت آئی جس دروازے تے آندے آن امتی دروازہ بند کر لیتے ایک دروازے تے آئے جڑا دروازہ بند نہیں وہ کھلا ہی توا مائی دا سرکار مسلم بیٹھے تے دوڑ کے توا مائی باہر آن کے اندھی میں بھول گئی ہاں جا تساں مسلم ہو تین کی میں پتہ چلے میں مسلمہ فرمایا 18 بیرامہ دی بہن
جداں کوفیوں یتیم ہو کے میں صدقے ہوا میں صدقے 18 بھیراواں دی بہن جداں کوفے تو یتیم ہو کے نانے دے شہر ال ٹرن لگی تے میں ہاتھ بدے کوئی حکم میری آلیہ سین آکھے آئی جداں کوفے دے حالات خراب ہوئے تو دروازہ بند نہ کریں میرا ایک بیرا آئے گا اُدھے سینے تے پترہ دا درد ہوئے گا انہوں زیادہ دیر نہ بٹھاویں لنگاؤ بادشاہ تو اڈا اپنا گھارے اندر آئے خدمت کی تھی کھانا رکھیا اے جے گل رون والی کھانا رکھیا پانی رکھیا جدہ کھانے تے پانی تے دید پئی نہ سفیر حسین دی دووے ہاتھ سر تے آگئے ڈاڈا رنے تو وہ مائیہ دیئے مولا کوئی غلطی ہو گئی کیوں روئے ہو فرمایا غلطی نہیں ہوئی رویا اس واسطیاں تمہیں کھانا بھی دیتے پانی بھی دیتا ہے اللہ جانے میرے پترانوں کسے پانی پوچھے یا کوئی نہ کھانا پوچھے میں گلی دے چوک تے چھڑ آیا مرحبا مرحبا بس میمانہ نو زیادہ دیر نہ بٹھاواں اکو وین صبح دے ویلے جنہ خط لکھے کہ سن مبلغ دی ضرورت ہے انہاں دیاں فوجاں گھوڑیاں تے چڑھ کے آگئے گھوڑے دے ٹاپاں دی آواز سنی سرکار مسلم خود زیرہ نیام چو تلوار کٹ کے جدہ ٹرن لگے نا توا مائی ہاتھ چا بدے دانشور بیٹھے ہو ہاتھ بن کے ادیے مولا باہر نہ جاوی ہے پورا کوفہ توڑا دشمن ہے آج اگر توڑے نال عباس ہوندے میں کدا نہ روک دی توڑی کانڈ خالی ہے مرحبا فرمایا میں ہاشمی شیراں میں لڑسا انہوں دسیساں ہاشمی نہ جھک دن نہ بک دن سرکار مسلم بڑی جنگ کی تھی ہزاران دی تعداد وچ فوجی کافی جہنم پہنچائے صاحب کتاب لکھ دینے اینج مارے سرکار مسلم نے کوفی گلیچ جا نئی خالی لبدی جتھے لاش تو بغیر مسلم قدم رکھ لگے اینج مارے دھوکھے نال یہ دھوکھا باز قوم دھوکھے نال جداں انہا سرکار مسلم نو قید کیتا جڑے دور کھلو کے پتھر مار دیاں دور تو تیر مار دیاں تے نیزہ مار دیاں ہون جدہ قید ہوئے نا مسلم قریب آن کے کوئی نیزہ مار دے کوئی تلوار مار دائیں کوئی پتھر مار دائیں کوئی نیزہ نال وار کر دے سرکار مسلم جداں ٹرن لگے ہاتھ چکڑیاں جس جا تو قدم چاہیں دینے جا سرخ ہولی ابن زیاد دربار چاہے ایک کمینہ دے سلم الامیر ساڑے امیر نو سلام دے اور اولا جداں سلام دانا سنے آئی سرکار مسلم گڑائی لئیے کڑیاں جان پہیا او کمینو اے تو اڈا امیر میرے امیر دانا حسین میرا حسین امیر جداں حسین دی ماں نے اے لفظ سنے آئے بکیا چھوٹ گیا کوبے اڑ گیا دیو میرا مسلم لال میں تنو گود جی میں پالے آئے جی میں حسین نو بالائے آج حسین دے دشمنہ میں جو حسین نو امیر صدی اے عہدہ میں تین پئی دینیا میرے حسین نو ہر کوئی غریب ہوگے تلو امیر مسلم
یہ جداں سرکار مسلم انگڑائی لئیے ابن زیاد دا دربار کمبن لگ گئی ہے درو دیوار ہلن لگ گئے ابن زیاد دا ہاشمی جوان پاویں زخمی ہون بھی لڑ سکتا ہے ہون بھی لڑ سکتا ہے جردی کرو دا سر جدا کرو 40 سپاہی ننگیاں تلواراں لے کے مسلم نال ٹر پے جدا پوڑیاں عبور کریں دے آدم دارالعمارہ دی چھت آ گئی ہے جلادہ دے مسلم میں مارنا ہے تو مری بڑھائے محمدی شریعت کوئی وصیت کر سرکار مسلمات نے تو جان دائیں وصیت واجب ہو دیئے سرکار مسلم جدا پوچھے بکرام حرام زادہ دائے میں جان دائیں وصیت واجب ہو دیئے حسین دے سفیر وسیعتاں کیتیاں تلوار تے زرا دیا وسیعتاں تو بعد آدھنے ای وسیعتاں تاں سنن نال تلک رکھ دیا ہیں ایک میری اور وسیعت او سنن نال بھی تلک رکھ دیئے ویکھن نال بھی تلک رکھ دیئے جلادہ دے او کیڑی وسیعت سرکار مسلمات نے ذرا غور نال ویکھ اے جڑا سامنے چوکے اس تے 12 محرم نو ایک قافلہ آسیا اس قافلے نو میرا پیغام سناویں میری یہ وصیت جلادہ دے دارالخلاف ہے اتھے ہر روز سپاہی آنے ہر روز قافلے آنے اپنے قافلے دی کوئی نشانی ڈسا سرکار مسلمات نے میرا قافلہ ہی وکھرائے انہیں نشانیاں ہی وکھریاں جلادہ دے کیڑی وکھری نشانی سرکار مسلمات نے ایک ہوتے ہوئے کمامل دی اتھے آسین بہن برائی ایسان کری میں مسلم دے دیوی حالات جلادہ دے تیرے کیڑے حالات سناوا تین پتھرہ نال مارا نے تنو نیزیاں نال مارا نے تیرے تے آگ سٹ دے رہ گئے تو تصابی ہاویں سرکار مسلمات نے ایو وصیت سناویں آکھیوں قافلے آلو اساں پیاسا مارے اینا گلیاں اللہ علامت اللہ علیکم الظالمین